اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عقل کے تمام سامعین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم لیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورت سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور ان کے قریب مت جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بڑی ہوں، کانٹروورشل سی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ جو بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو ایک قسم کا جو ہے وہ پلیت بولا گیا ہے، اور کچھ مخصوص دن بتائے گئے ہیں۔ تو یہ کیا گن چکر ہے اس آیت کے، کیسے ڈسٹورٹ کیا گیا ہے اس کا ترجمہ، تو اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ کیونکہ لاسٹ میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ جو نساء ہے وہ ایک ایسی خواہش جو ہمیں چلاتی ہے، ایسی خواہش جو ہمیں سونے نہیں دیتی۔ تو یہاں پہ اہل عقل کے ایڈمن موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ آیت اس نساء کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ جی، تو ہمیں اس بسم آیت کے اللہ بارے میں کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم ہمیشہ بولتے آئے ہیں کہ قرآن جو ہے، قرآن کا مفہوم مرد اور عورت نہیں ہے۔ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ ناس ہے، بشر ہے، انسان ہے، یعنی آدم ذات ہے۔ مگر ہمارے روایتی ترجمہ کرنے والوں نے اس آیت کو عورت کی ناپاکی سے جوڑ دیا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہیں ہو، اور قرآن مرد کی ناپاکی کے بارے میں کچھ بول رہا نہیں۔ تو اس طرح سے گندا ترجمہ کر کے قرآن کے اوپر ہم تہمت لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کس ٹائپ کی کتاب۔ یہ ایکچولی باتیں جو ہو رہی ہے وہ ناپاک ذہن کی باتیں ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر ناپاک ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی یہ 222ویں آیت ہے۔ 221 میں اگر آپ دیکھو گے آیت میں، تو وہاں مشرکات کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکات مطلب وہ گندی سوچ کی بات ہو رہی ہے، جو ہمارے اندر گندی سوچ رہتی، جو ہم کو نجی سوچ رہتی، جو ہم کو ڈھکیلتی ہے کچھ کام کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو مفہوم جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 221 سے، جہاں مشرکات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مگر ہم آگے بھی جائیں گے تو بھی ساری باتیں وہی سلسلے سے آتی ہے، تو اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ساری آیتیں لیں، تو ہم ڈائریکٹ 222 پہ لے لیتے ہیں کہ قرآن میں ایک محض کیا چیز ہے، قرآن کے مفہوم کے اندر محض کیا چیز ہے۔ تو محض جو لفظ ہے وہ لفظ حیض سے بنا ہے، پیسیو پارٹیسپل، مطلب جس کو حیض ہو اس کو بولتے ہیں محض۔ محض جو انگلش میں مینسٹروریشن بولتے ہیں، مگر عربی لغت میں کوئی بھی چیز جب بہتی ہے تو اس کو ہم حیض بولتے ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ لیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ خصوصی آیت نساء کے بارے میں ہے، اور نساء ہم جانتے ہیں کہ نساء کے مطلب عورت نہیں، نساء کے مطلب انسان کی ایسی خواہش، ایسی ارج جو اس کو فورس کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کام کرنے کے لیے۔ تو نساء پورا کے پورا یہ مفہوم جو ہے سورہ بقرہ کا 2 کا 187 سے لے کے 2 کا 36 236 اس آیتوں کے درمیان 8 بار نساء کا ذکر ہے۔ تو نساء کو سمجھنا، اس کا یہ مفہوم، یہ نساء کے مطلب خواہش۔ تو ہم کو یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے کہ بغیر نساء کے، بغیر خواہش کے انسان مردار رہتا ہے۔ نساء ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان میں، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں موجود رہتی ہے۔ اور ہم نے پہلے دیکھا کہ خواہش نساء کو پورا کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک ایسی قوت، طاقت ہونا چاہیے جو خود کے بل بوتے پہ نساء کو کمپلیٹ کر سکے، اس کو مکمل کر سکے، اس کو پورا کر سکے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت میں رجول نہیں ہوتا، یعنی اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ تو نساء انسان میں ہونا ضروری ہے، وہ زندگی کی نشانی ہے کہ انسان میں خواہشات ہونا ضروری ہے، اس کو کام کرتی ہے۔ مگر ہر انسان میں وہ قابلیت نہیں رہتی، رجول نہیں رہتا جو اپنے بل بوتے پہ کام کر وہ نساء کو مکمل کرے، اس کو خواہشات کو پوری کرے۔ تو اس میں رجول ہونا ضروری ہے۔ ہم ابھی یہ 222 لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو قرآن جو لکھا گیا ہے، اس کا فارمیٹ جو ہے، جو لکھا گیا ہے، وہ قرآن جو ہے محمد پہ نازل ہو رہا ہے۔ محمد کیا چیز ہے؟ ہماری خود کی سوچ، خود کی عقل، جس کو میں کامن سینس بولتا ہوں۔ تو قرآن اسی پہ نازل ہوتا ہے جس کے اندر اس کا خود کا محمد زندہ ہو۔ جب محمد زندہ ہوتا ہے تو محمد سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور جب محمد زندہ ہوتا ہے تو سوالوں کے ہم کو جواب ملتے ہیں۔
صرف اس میں ایک ہی شرط ہے کہ انسان جو ہے، بشرط اس کا یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے. کچھ لوگ اپنے بزرگوں کو، استاد کو، علماء کو، پیر کو ساری چیز سمجھتے ہیں، سب چیز سمجھ لیتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں سوال نہیں ہوتا، مطمئن رہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہ ہدایت ہوتی ہے، نہ ان کے لیے رحمان آتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی سوال کھڑا ہوتا ہے، نہ ان کا محمد زندہ رہتا ہے. وہ صرف کاپی پیسٹ مطلب دیکھ کر کے وہ کر لیتے. تو یہ ایک فارمیٹ ہے قرآن کا کہ اس میں ذہنی سوال جواب ہے. اس کو ہی کتاب بولتے ہیں، قرآن بولتے ہیں، جس میں سوال جواب کیا گیا ہے. اب یہ سوال جو ہے، جیسا کہ یہ قرآن میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، کہ تم سے پوچھا گیا، تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا بات ہے. یہ ہمارے ذہنی ہم سے سوال کر رہا ہے، ہمارا ذہنی سوال کر رہا ہے. یہ سوال جواب کا جو ڈیریویٹیوز ہے پورے قرآن میں، یسلوکا، سالتم، تسلو، توسلو، یہ پورا کے پورا اس کے جو ڈیریویٹیوز ہے 129 بار آئے اسی طرح کہ بھائی یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا گیا، یہ پوچھتے ہیں لوگ. تو یہ ساری چیز جو ہے انسان کے اندر جو سوال جواب ہوتی ہے اس سے ہی اس کا تعلق ہے. یہ کوئی باہر سے کوئی یہودی اور نصارہ یا کوئی مشرک یا کافر محمد سے سوال نہیں کر رہا، یہ ہمارے اندر کے محمد سے سوال جواب ہو رہے ہیں. تو یہ جو قرآن کے اندر جو نساء ہے اس کا مطلب عورت یا بیوی نہیں ہے، اس کا مطلب خواہش ہے. ابھی ہم لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کی 222. اب وہ تم سے پوچھیں گے کہ محض کیا چیز ہے. محض مطلب ایکٹیو پارٹیسپل ہے محض لفظ. یہ سوال ہو رہا ہے 221 سے، جہاں مشرکات کی بات ہو رہی ہے، جہاں گندے خیالات کی بات ہو رہی ہے، نجیس خیالات کی بات ہو رہی ہے، جس میں ناپاک خیالات کی بات ہو رہی ہے، امپیورٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پوچھے کہ محض کیا چیز ہے. ایک اندر بات ہو رہی ہے کہ محض کیا چیز ہے. محض کو سمجھنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پوچھوں. تو قرآن یہ بول رہا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ ایک اذیت ہے. ازا لفظ قرآن میں کیا لکھا ہوا عربی میں؟ ازا، یعنی کہ محض ایک ایسی چیز ہے جس میں ذہن کی اذیت ہے، ذہن میں پریشانی ہوتی ہے. تو یہ جو حیض ہے اور جو المحض ہے، جس سے الف اور لام لگا دیا، مطلب خصوصی طور کا ایک فلو کی بات ہو رہی ہے، ایک بہنے کی بات ہو رہی ہے، ایک سوچ کی بات ہو رہی ہے، جو سوچ ذہنوں میں بہتی ہے، چلتی ہے اور انسان کو وہ پریشان کرتی ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ محض کیا چیز ہے. سمجھا رہے ہیں کہ محض جو ہے وہ ذہنی پریشانی ہے. ایک کیا بولتے ہیں اردو میں، بہاؤ، فلو. تو محض کے لغتی معنی ہے کہ ایک ایسا فلو جس میں ملاوٹ نہ ہو. ایک ایسا فلو جس میں، حیض کا مطلب ایسا فلو جس میں ملاوٹ نہ ہو. جس طرح اردو میں لفظ آتا ہے محض دودھ دو، مطلب بغیر دودھ کا پانی، محض دودھ، یا محض پانی دو، مجھے چائے نہیں، محض صرف. تو محض کا خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو غلط ہو یا صحیح ہو، انسان کے ذہن میں ایسا رہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے. اس کو اتنا کانفیڈنٹ رہتا ہے کہ نہیں یہ مجھے کرنا ہی چاہیے. اس کا ذہن چلتا نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ پریشانی ازا اس کی ضرورت ہے، اس کے سامنے رہتی ہے، اس کا ذہن چلتا نہیں ہے. تو ہر انسان کے ذہن میں، ہر کسی کے ذہن میں یہ محض ہوتا ہے. اس میں یہ عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا عورتوں کو جو بلیڈنگ یا خون نکلتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ذہن کی بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک پریشانی کا فلو ہوتا ہے، جو سوچ ہوتا ہے، جو ایک خالص ہوتا ہے، جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، جس میں وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں یہ کام کر لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک اس طرح کی اس کے اندر ایک ازا پریشانی آ جاتی ہے. اور اس دوران اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے کام سارے الٹے ہوتے ہیں، اس کے ناکامی ہوتی ہے، اور اس کے کام کبھی اچھے نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے اندر ایک فلو رہتا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم جب محض میں ہو تو تم نساء کے قریب مت جاؤ. نساء مطلب تمہاری خواہش کے قریب میں مت جاؤ. کیونکہ یہ فلو کیوں ہو رہا ہے؟ خواہش کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری ضرورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم کو وہ مجبور کر رہا ہے. تو جب کسی کے سامنے قرضہ ہوتا ہے، بھوکا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرورتیں سامنے رہتی ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں، دماغ کے اندر سوچ بہتی ہے، سوچ کا پانی بہتا ہے. یعنی اتنی سوچ رہتی ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے. تو قرآن بولتا ہے کہ جب تم محض کی حالت میں ہو تو تم نساء کے قریب مت جاؤ. مطلب عورت یا بیوی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ نساء ہماری بہن، ماں بہن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے. نساء کے مطلب ہے یہ خواہش کی بات ہو رہی ہے، جو تمہارے میں خواہش ہے کہ تم کو کرنا ہے، تمہاری ضرورت تم کو دکھ رہی ہے، مگر تم کو پتا نہیں ہے کہ اس میں آپ پھنس جاؤ گے، اس میں نقصان ہوگا، یا آپ اس کو نظر انداز کر کے وہ خواہش کے قریب جاتے ہو. تو ہم کو کہا گیا ہے کہ تم اس خواہش کے قریب مت جاؤ جب تک تم طاہر نہیں ہو جاؤ. طاہر مطلب تم کو کلیئرٹی نہیں مل جائے.
तुम्हारे को उस ख्वाहिश के बारे में कि उसको किस तरह अदा करना है, उसको किस तरह पूरी करना है, जब तक उसके बारे में तुमको क्लैरिटी नहीं हो जाए, आपकी जो पाक साफ नहीं हो जाए, जब तक आप उस फ्लो से जो बहाव है वो जब तक रुक नहीं जाए, जब तक आपको उसके करीब नहीं जाना है। तो हैज जो है ना वो निशानी है। बच्चे में हैज नहीं होता, जब वो प्यूबर्टी, जब शऊर में हो जाता है, जब बालिग हो जाता है, जब उसको हैज यानी उसकी जरूरतें उसको सताती। जब तो ये हैज क्या है कि वो जब बुलूगियत में होता है, जब उसको ये चीजें हैरान करती है, परेशान। एक अज़ा है, ज़हन की अज़ा है। बच्चा है तो बच्चे को एग्जाम में पास होना है किसी भी तरह से, तो वो उसके जहन में कि मैं पास हो जाऊं, तो उसके लिए वो कभी कभी नकल कर लेता है, कॉपी कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, शॉर्टकट कर लेता है कि भाई इसको काम ये करना है। तो उसको चाहिए कि वो रुक जाए, कि उसका अंजाम समझ ले, कि उसकी ख्वाहिश तो है पास होने की, मगर वो तरीका क्या अपना रहा है। तो महज जो है जहन की परेशानी है, जहन में जो सोच है उसके बारे में ये बात है। और इंसान उस वक्त आगे पीछे देखता नहीं, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा काम कर लेता है। तो हैज जो है वो जब इंसान बुलूगियत पर पहुंचता है, जब वो बालिग होता है, शऊर में होता है, तो उसकी ख्वाहिश पैदा होती है। जब उसकी ख्वाहिश पैदा होती है तो वो ख्वाहिश को कैरी करना जरूरी है। उसको हामिला जिसको बोलते हैं, अरबी में हामिला यानी प्रेग्नेंट, तो वो ख्वाहिश को पूरी करना बहुत जरूरी है। जब वो सही में ख्वाहिश को समझता है, क्लैरिटी आती है, सफाई आती है, तो वो उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो आइडियाज है क्लियर होते हैं, तो वो हमल में आता है। मतलब वो हैज उसका रुक जाता है। जब उसका हैज रुक जाता है, क्योंकि उसको निशा समझ में आ जाती है और वो बुलूगियत में यानी बालिग हो जाता है, तो उसकी जो ख्वाहिशात उसको समझ में आ जाती है। तो जब उसका हैज रुक जाता है, यानी उसका दिमाग का जो फ्लो है वो सुकून और शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी सबर के अब वो सोचने की कंडीशन में आ गया। क्योंकि जो उसके जहन में जो परेशानी फ्लो है, उसने सबर किया, उसने उसको रोक दिया। तो हैज को रोकना बहुत जरूरी है। अरबी जबान में हैजल माँ के मतलब पानी, बहते हुए पानी को बोलते हैं। तो इंसान को जब वो अपनी ख्वाहिश को कैरी करता है, हामिला कर देता है, हमल में आ जाता है, तो जब उसका हैज रुक जाता है। जब हैज रुक जाता है, क्यों रुकता है? जबकि उसको क्लैरिटी ताहिर हो जाता है, तो वो निशा यानी इसकी ख्वाहिश, क्लैरिटी आ जाती है, ख्वाहिश को समझ लेता है। तो हम अल महज के मतलब क्या है? इस तरह का जहन का बहाव, फ्लो, जिसमें इंसान को क्लैरिटी नहीं आती है, उसको दिखता नहीं है, और उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिश दिखती है, जरूरत दिखती है, और पैसा हो या बच्चा है तो उसको कामयाबी हो, ये किसी न किसी की चीज दिखती है, मगर उसको किस तरह करना है एक दिमाग में। तो कुरान ये इल्म तालीम दे रहा है, उस वक्त आपको रुक जाना है जब तक आपके जहन में हैज है, मतलब फ्लो है। तो जब तक वो फ्लो बंद नहीं हो जाता, आपकी जो सोच है वो बहना रुक नहीं जाती, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती, जब तक आपको रुक जाना है। तो अल महज के मतलब हमने समझ लिए, हमको ये तालीम दिया कि उस वक्त आप निशा के करीब मत जाओ, मतलब कि आप परेशानी में चल रहे हो, आपके अंदर फ्लो चल रहा है, जहन में कुछ सोच चल रही है, दौड़ रही है, और दौड़ते हुए सोच को पकड़ना सही नहीं है, उसको रुकने दो, फ्लो चल रहा है। तो आपको इसीलिए कहा गया है कि हैज की हालत में सलात भी नहीं होती। मतलब हम हमारी किताब से और हमारे रब से भी जुड़ नहीं सकते, क्योंकि हम अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है, हमारे जहन परेशान है। तो उस परेशानी हाल में हमको दिया है कि सलात के भी करीब मत जाओ, मतलब हमको हमारी किताब से, अंदर की जो किताब है, हम उस किताब के करीब भी मत जाओ, हम हमारे रब से भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अल महज हमारी जो हालत है वो अल महज मतलब एक खुसूसी सोच हमारे अंदर दौड़ रही है, चल रही है, बह रही। तो हैज को रुकना इंपॉर्टेंट है। हैज को रुकना मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो बालिग हो गया, अब वो उसको हमल कर सकता है, मतलब उसको कैरी कर सकता है, उस ख्वाहिश को पूरी कर सकता है, उसको उठा सकता है, और इसके बाद ही फिर वो अपनी किताब से भी जुड़ सकता है, फिर किताब उसको हिदायत देगी। तो निसा जो है वो औरतों की हैज की बात नहीं हो रही है, वो मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए हुक्म है कि दोनों जब जहन उनका परेशान हो, उसमें परेशानी आए, अजियत आए, तो उनको चाहिए कि वो उसको रोके, उसके बाद अपने रब से, अपनी किताब से जुड़े और उनको हिदायत मिलेगी। तो हैज को रोकना जरूरी है। हैज को जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक हम ख्वाहिशात को संभाल नहीं सकेंगे, कैरी नहीं कर सकेंगे, तो हैज को सबर से और खामोशी इख्तियार करना जरूरी। तो हमको ये पता चला कि अल महज जो है वो परेशानी का बायस बनता है, सबब बनता है परेशानी का, उसकी वजह से हम परेशानी होती है।
تو ہم کو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہر انسان پریشانیوں سے گزرتا ہے اور وہ پریشانی کے اندر غلط قدم اٹھا دیتا ہے اور غلط قدم میں اس کو بے ایمانی ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ میں وہ ناکام ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے یا کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, غلط کر لیتا ہے. تو المحض جو ہے اس وقت آپ کو اپنی خواہشوں کے قریب نہیں جانا ہے, نساء کے قریب نہیں جانا ہے. اس کو میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کیونکہ اس دوران اس کیفیت میں آپ کو کچھ بھی صاف نہیں دکھتا ہے, صرف آپ کو اپنی خواہش اور ضرورتیں ہی دکھتی ہے. تو اس لیے آپ کو رک جانا ہے, عزل کرنا ہے. عزل کے مطلب رک جانا, اب اس اپنی خواہشوں کو دور کر دینا, تھوڑا اس کو بازو کر لینا, اس کے قریب نہیں جانا. مطلب آپ اگر اس وقت نساء کے قریب جاتے ہو, عزل نہیں کرتے ہو, تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نتیجہ غلط ہو, آپ کوئی برائی کو پیدا کر رہے ہو. تو ہم کو اگر نساء سے کوئی پیداوار چاہیے, کوئی پازیٹیو, کوئی اچھی پیداوار چاہیے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے نساء کے قریب جانے سے پہلے حیض کو روکے, اس کو طاہر کرے, اس کو پاک کرے. ورنہ نساء کے قریب جائیں گے تو کوئی غلط چیز پیدا ہوگی اور اس کا انجام غلط ہوگا. تو جب تک پاک صاف نہیں ہو جائے ہماری خواہش نساء, ہم کو کلیئرٹی نہیں مل جائے, حاصل نہیں ہو, جب تک ہم کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. جب ہم کو کلیئرٹی مل جاتی ہے تو اس کے بعد جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس طرح آپ کو کرنا ہے. اللہ نے حکم دیا مطلب اندر سے ہمارا ضمیر ہم کو آواز دے گا, اب تم کرو. ورنہ ضمیر ہمیشہ روکے گا, نہیں, غلط ہے, جلد بازی ہے, لالچ ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. مگر اس کے بعد ہمارا جو فلو ہے المحض اتنا مضبوط رہتا ہے فلو کہ ہم کو پھر وہ رکتے نہیں ہے. مگر اس کو روکنا ضروری ہے. ہر پریشانیاں آتی ہے جاتی ہے, اس کو روکنا, اس کو پاک کرنا ضروری ہے. تو اندر سے پھر اللہ آواز دیتا ہے, ہمارا ضمیر آواز دیتا ہے کہ اب تم اس کے قریب جاؤ اور تم کو جس طرح حکم ہو رہا ہے, تمہارے اندر جس طرح کتاب حکم کر رہی ہے, جس طرح ضمیر حکم کر رہا ہے, تم اس طرح کرو. بے شک اللہ پسند کرتا ہے جو اپنے محض کو روک دے, جو واپس آ جائے, جو فلو میں بہے نہیں اور جو واپس آ جائے, اس کو اللہ پسند کرتا ہے. جو آگے نہیں بڑھتا ہے اپنے محض کے ساتھ میں, اپنے فلو کے سامنے, اپنے ذہن میں جو پریشانیاں چلتی ہے, جو غلط سوچ چلتی ہے, جو ناپاک سوچ چلتی ہے, جب تک وہ پاک نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ میں وہ آگے نہیں بڑھتا, تو اللہ کو پسند ہے کہ وہ ٹھہر گیا, رک گیا اور واپس آ گیا. تو اللہ پسند کرتا ہے جو اپنے ذہنوں کو صاف کرتا ہے. تو یہ رہا سورہ بقرہ کا 222 کا مفہوم. سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, میرے سے سمجھانے میں غلطیاں ہو سکتی ہے, مہربانی کر کے اس کو سمجھیے. یہ آپ کے ذہن کے لیے ہے, یہ ذہن سے نکالیے کہ عورت اور بیوی کو نساء نہیں بولتے ہیں. نساء کے مطلب ہے ایک ایسی خواہش جو تم کو مجبور کرتی ہے کوئی چیز کرنے کے لیے. تو وہ جب ذہن میں چلتی ہے تو اس کو المحض بولتے ہیں. ایک جو فلو چلتا ہے تو اس کو المحض بولتے ہیں. اور اس کو ہم کو کرنا تو ہے مگر پہلے عزل کرنا ہے, پہلے اس سے رک جانا ہے, اس کو روکنا ہے, اس کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرنا ہے, اس سے میل جول نہیں کرنا ہے, اس سے کوئی بری چیز پیدا نہیں کرنا ہے, رک جانا ہے. اور پھر جب تک وہ طاہر نہیں ہو, کلین ہو, کلیئرٹی تم کو نہیں, پاک صاف, جب تک اس کے قریب نہیں جانا ہے. اس کے بعد میں تمہارا ضمیر خود گواہی دے گا, حکم دے گا کہ تم اب کرو جب تم کو کرنا ہے. تو اس کا سبق, یہ آیت کا سبق یہ ہے کہ ہم کو ہر انسان یہ کیفیت سے گزرتا ہے, تو اس کو عزل کرنا مطلب اس کو رک جانا ہے, اس کو اپنی خواہشات سے دور ہو جانا ہے, اس کو اس کے ساتھ میں جڑنا نہیں ہے, اس کے ساتھ میں نکاح نہیں کرنا. تب نکاح کیا مطلب شادی کی بات نہیں, مطلب کوئی کمٹمنٹ, کوئی جڑ نہیں جانا ہے اس سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے. عزل جو ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. عزل ایسی چیز ہے کہ اگر نہیں رکیں گے نا تو یہ کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر دے گی. سر دیکھیں, اگر میں رستے میں جاتا ہوں, میری گاڑی کوئی بجا دیتا ہے, ٹھیک ہے, میں نکلتا ہوں اس کے ساتھ اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے, تو میری خواہش ہے, اب یہاں پر بھی تو نصاب پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے دانت توڑوں, ٹھیک ہے, مگر آپ کو رک جانا ہے. ہاں, تو میں رک گیا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس ٹاپک کو ایلیبریٹ کیا. تو انشاءاللہ 223 لے کے سورہ بقرہ کی آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام.